کہ کیا اس مقبولیت کے ساتھ نواز شریف ملک کے چوتھے وزیر اعظم بن پائیں گے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں؟ اعظم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس جگہ پر یہ جلسہ ہوا ہے کل شادرہ کے علاقے میں، وہ ایک ایسی آبادی ہے جہاں پر ایک ہی برادری کے تقریباً آلموسٹ وہ پورا محلہ ایک ہی برادری کا ہے، اور 10,000 سے زیادہ اس ککے زئی برادری کے وہاں پہ ووٹ ہیں، اور اس محلے کے اندر ایک گلی کے اندر جلسہ کیا گیا جو کہ 20-25 فٹ اس کی چوڑائی ہے گلی کی، اور تقریباً 500-600 فیٹ جو ہے اس کی لمبائی تھی جلسہ گاہ کی۔ تو اس کے اندر کرسیاں اور صوفے لگائے گئے۔ اب دیکھیں، مسلم لیگ نون جو کہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہونے کی دعوے دار تھی اور لاہور کو اپنا گڑھ سمجھتی تھی، لاہور کے اندر جب شادرہ کے اندر یہ پوری جو میں برادری کی جس کی بات کر رہا ہوں، یہ جب سے میں سیاست کو دیکھ رہا ہوں، پہلے یہ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ووٹر ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ کرنا شروع کیا، اور یہ بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن کل جب وہاں پہ جلسہ وہاں پہ کیا گیا تو بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ برادری کے لوگ بھی وہاں پہ پورے ہمیں نظر نہیں آئے۔ اب وہاں پر 500-550 کے قریب پولیس اہلکار وہاں پہ ڈیوٹی پر تھے، کوئی 150-200 کے قریب میڈیا کے امپلائیز جس میں ہمارے رپورٹرز، کیمرہ مین اور باقی سٹاف وہ موجود تھا، اور باقی وہاں کے جو لوگ تھے۔ باقی سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری اس پہ چیزیں وائرل ہوئی، جو اس پہ کنٹروورسیز بھی آئی، لیکن اس جگہ کے اوپر اتنا چھوٹا جلسہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بڑا دھچکا سمجھ لیں یا شرمندگی کا مقام سمجھ لیں، جس پہ مریم نواز صاحبہ کی جو ناراضگی ہے یا ان کا جو غصہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ جائز ہے، کیونکہ یہ وہ ایم این ایز اور وہ ایم پی ایز ہیں جن کو اربوں روپے کے ترقیاتی بجٹ دیے گئے اپنے اپنے حلقوں پہ خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن کل کے جلسہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید وہ جو لیڈرشپ ہے جس کو وہاں سے الیکشن لڑوایا جاتا تھا، وہ شاید وہاں کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پائی۔ اعظم صاحب کیوں مطمئن نہیں کر پائی؟ وہاں پہ ترقیاتی منصوبہ چل رہا ہے، عوام کی فلاح کے لیے بڑا کام کیا جا رہا ہے، نون لیگ اس کا دعویٰ کرتی ہے آنے والے ٹائم میں وہ مزید بھی پروجیکٹس کریں گے، تو وجہ کیا؟ دیکھیں، اس ترقیاتی منصوبے کا اس کریڈٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو نہیں جا رہا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ترقیاتی منصوبہ چودھری پرویز لائی کی حکومت میں اپروو کیا گیا، اور نگران حکومت اس کو مکمل کرنے جا رہی ہے، اس میں تو مسلم لیگ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اور جہاں تک وہاں کے لوگوں کا معاملہ ہے، آپ اس علاقے میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ ابھی تک لوگوں کو بنیادی مسائل، ان کی گلیاں، نالیاں، سیوریج، صاف پانی، یہ بڑے بنیادی مسائل ہیں جو کئی سالوں سے زیر التوا وہاں پہ حل نہیں ہوئے۔ اب مسلم لیگ نون کی اوورآل اگر ہم آتے ہیں تو میں ایک مسلم لیگ نون کے بڑے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے میاں نواز شریف کو چند دن پہلے ایک رپورٹ لاہور سے بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب، آپ کو جو حقائق بتائے جا رہے ہیں لاہور کے اندر وہ والے سیاسی وہ حالات نہیں ہیں، اس وقت حقائق بہت تبدیل ہے، جس طرح کا استقبال کا آپ کو کہا جا رہا ہے ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم اس قسم کا استقبال کر پائیں۔ جس پہ میاں نواز شریف کا جو ہمارے ذرائع نے بتایا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں واپس آ کر لاہور کی سیاست کو براہ راست خود دیکھوں گا، لاہور کی ٹکٹوں کی جو سلیکشن ہے وہ میں خود کروں گا، باقی پنجاب کی ادھر ادھر کی سلیکشن آپ ضرور کریں، لیکن لاہور کو آپ نے ابھی نہیں چھیڑنا۔ شاید یہاں پر چہرے تبدیل کیے جائیں گے، لیڈرشپ تبدیل کی جائے گی لاہور کے اندر، کیونکہ لاہور جو مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا، جو حالیہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے اندر بھی لوز کیا۔ اس میں ایک ان کے پاس جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ وہ سارے پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے وہ لوگ تھے جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی، شاید لوگوں نے انہیں پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینا ہے وہ پیور اپنے جو کارکن ہیں، جو اپنے لیڈرز ہیں، ان کو انہوں نے ٹکٹ دینا ہے تاکہ ان کو میدان میں اتارا جا سکے۔ لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کو انتخابات کے لیے انتہائی مشکل پیش آتی ہوئی نظر آ رہی ہے لاہور کے اندر، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہر دائرے کو، ہر سیاسی پارٹی کو اور ہر فرد کو ادراک ہو چکا ہے کہ اس وقت ووٹ بینک جو ہے وہ کہیں اور کسی اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے۔ پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو ووٹ بینک کیچ کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات درپیش آئیں گی۔